ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک روشن اور دھوپ سے بھرے میدان میں دو بہترین دوست رہتے تھے جن کے نام وسکرز اور تھمپر تھے۔ وسکرز ایک ہوشیار اور شوخ بلی تھی جس کا نرم گداز فر اور آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ دوسری طرف تھمپر ایک تجسس بھرا اور توانائی سے بھرپور خرگوش تھا جس کے لمبے کان تھے اور وہ ہمیشہ خوشی سے اچھلتا پھرتا تھا۔ ایک خوبصورت دوپہر وسکرز نے میدان کے اس پار کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ دیکھو تھمپر، اس نے پرجوش انداز میں پکارا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خزانہ ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تھمپر کے کان خزانے کا سن کر کھڑے ہو گئے۔ یہی تو مزہ ہے، مہم جوئی کا وقت آ گیا۔ وہ خوشی سے چھلانگیں مارتے ہوئے وسکرز کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں انہیں کئی جنگلی جانور ملے۔ سب سے پہلے ملی مسز اسکویرل جو اپنی گریاں جمع کر رہی تھی۔ ہیلو دوستو، لگتا ہے خزانے کی تلاش میں ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں مسز اسکویرل، یہ بہت مزے کا سفر ہوگا، تھمپر نے اچھلتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے؟ مسز اسکویرل نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور اپنی ناک سے سونگھتے رہو، ہر چمکدار چیز خزانہ نہیں ہوتی، انہوں نے دانائی سے خبردار کیا۔ وسکرز اور تھمپر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ راستہ انہیں گاتے ہوئے ندی تک لے آیا جہاں مسٹر فراگ اپنی چھلانگیں مشق کر رہے تھے۔ ریبٹ ریبٹ، دھیان سے چلنا، مسٹر فراگ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر فراگ۔ وسکرز نے پتھروں پر پھرتی سے چھلانگ لگائی پر تھمپر نے خوشی سے چھپاکا مار کر ندی پار کی۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچے جہاں چمکدار چیز نظر آ رہی تھی۔ وسکرز نے احتیاط سے پتے ہٹائے تو ایک خوبصورت پرانی شیشے کی بوتل نظر آئی۔ اندر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ تھمپر نے تجسس سے پوچھا۔ وسکرز نے نرمی سے کارک نکالا، کاغذ باہر نکالا اور پڑھنے لگا۔ جس کو بھی یہ پیغام ملے، یاد رکھو کہ دوستی ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تھمپر خوشی سے مسکرا دیا۔ یہی تو سب سے بہترین خزانہ ہے، یہ سچ ہے وسکرز۔ وہ دونوں خوشی سے ناچنے لگے، یہ جان کر کہ ان کی دوستی ہی اصل خزانہ ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے ہر مہم کو قیمتی سمجھا، کیونکہ اصل خوشی دوست کے ساتھ اسے بانٹنے میں تھی۔